اور مسجد الحرام شریف میں حاضر ہو گیا۔ اتنے میں ایک اجمی میرے پاس آیا اور ایک صندوقچہ پیش کرتے ہوئے کہنے لگا یہ آپ کا ہے۔ میں نے کہا کہ میرا کیسے ہو گیا؟ بولا ہم 10 دن سے سمندر میں سفر کر رہے تھے، طوفان آ گیا اور ہماری کشتی ڈوبنے کے قریب ہو گئی تھی۔ ہم سب نے نیتیں کی کہ اگر اللہ عز و جل ہمیں نجات بخشے گا تو ہم خیرات کریں گے۔ میں نے بھی یہ نیت کی تھی کہ مسجد الحرام شریف میں مجھے جو پہلا آدمی نظر آئے گا اس کو یہ پیش کروں گا۔ تو آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جو مجھے ملے ہیں۔ میں نے جب صندوقچہ کھولا تو اس میں مصری میدے کا کیک، چھلے ہوئے بادام اور سفید قند یعنی ایک طرح کی مٹھائی کی ڈلیاں موجود تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا کہ تیرا رزق تجھے 10 دن سے تلاش کر رہا ہے، تیرا رزق 10 دن سے تیری طرف آ رہا تھا، مگر تو اس کو جنگل میں تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا تھا۔ میں نے اس میں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں نکالیں، بقیہ اسی کو لوٹاتے ہوئے کہا کہ میں قبول کر چکا ہوں، اب یہ آپ لے لیجئے اور میری طرف سے اپنے بچوں کو تحفہ دے دیجئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت و ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ کے اولیاء توکل کی بھی ان کی کیا شان ہے اولیاء کرام کی۔ 10 دن کا فاقہ ہونے کے باوجود جب کھانے کی چیزیں ملیں تب بھی اس میں سے تھوڑی تھوڑی قبول کی، باقی واپس کر دی، تحفہ دے دی۔ ایک وقت کا کھانا لینے کے بعد اس بات کی انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ بعد میں کیا کھائیں گے۔ ان حضرات کا ذہن بنا ہوا تھا کہ اللہ عز و جل نے جب تک زندہ رکھنا منظور فرمایا ہے اس وقت تک اللہ پاک رزق کا انتظام خود ہی کر دے گا۔ قرآن پاک میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو یہاں ایک مدنی نقطہ قابل غور ہے کہ اللہ نے ہر ایک کی روزی اپنے ذمہ لی ہے مگر ہر ایک کی مغفرت کا ذمہ نہیں لیا۔ تو وہ مسلمان کس قدر نادان ہے جو رزق کے لیے مارا مارا پھرے مگر مغفرت کی طلب میں دل نہ جلائے۔ تو ہمیں مغفرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہماری فکریں زیادہ تر پریشانیاں رزق کے حوالے سے ہیں۔ اللہ کے رزق تو اللہ پاک نے دینا ہی دینا ہے، ہاں مغفرت کا کچھ پتہ نہیں ہمیں، ہماری مغفرت ہو یا نہ ہو۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، ہمیں توکل نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔